ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم جس حصے میں پہنچے ہیں وہاں حج کے بارے میں چند احکامات ہیں۔ ہم نے آخری آیت جو پڑھی تھی وہ سورہ البقرہ کی 196۔ آج انشاءاللہ 197 جو آیت مبارکہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر اس آیت کے اوپر جو گرامر کی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رافث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی نافرمانی، نہ کوئی جھگڑا سرزد ہو، اور جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے ہوش مندو مجھ سے ڈرو۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو حج کی سفر کی نیت کرے، یعنی اپنے اوپر جب یہ لازم کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس سفر کے دوران نہ تو کوئی شہوانی عمل یا کوئی شہوانی گفتگو یا کوئی بے حیائی قسم کی کوئی باتیں یا کوئی خیالات بھی نہ رکھے، اور اس کے بعد ان ماہ مبارکہ میں جب اس سفر میں ہو اور حج کے دوران کوئی نافرمانی بھی نہ کرے، اور پھر اس سفر کے دوران کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور پھر فرمایا کہ تم اس سفر کے لیے زاد راہ بھی ساتھ رکھ لو۔ زاد راہ کیا ہے؟ سفر کا خرچ۔ حج تو اسی شخص پہ فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس حج کا سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ مناسب اس کے اخراجات ہوں، اور جو پیچھے اس کے لواحقین رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی اس کی غیر موجودگی میں ان کے لیے خرچ ہو، تو ایسے شخص پہ حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زاد راہ ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس سفر میں اپنا ذاتی مال خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال نہ ہو اور سفر پہ نکل جائیں اور پھر لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اور اسی کے لیے فرمایا کہ سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی آپ زاد راہ کا اہتمام تو ضرور کریں، لیکن اس کے پیچھے تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ تقویٰ ہوگا تو پھر اس راہ میں جو مشکلات آئیں گی ان کو بھی برداشت کیا جائے گا، اور تقویٰ دل میں ہوگا تو پھر یہ سفر جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی شہوانی بات، شہوانی سوچ اور کوئی گفتگو یا کوئی ایسا عمل، بھلے وہ جائز یعنی اپنے زوجہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی منع کیا گیا۔ کسی قسم کی نافرمانی منع کی گئی، لڑائی جھگڑا منع کیا گیا،
تو یہ باتیں انسان تب ہی جو ہے وہ سمجھتا ہے یا اس پہ عمل کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. یعنی اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا تو دل میں تقویٰ ہوگا تو وہ اس پہ عمل کرے گا. اور اس میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ حاجیوں سے کہا کہ نافرمانی مت کریں، اور اس کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے ولا فسوقا، یعنی یہ فسق سے نکلا ہے. فسق کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم آئے اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا. اور یہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہی لوگ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے گا وہ فسق کا مرتکب ہوگا. تو یاد رکھیے کہ جو مسلمان ہیں وہ جب جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ فسق کے جو ہے وہ مصداق ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو کنٹینیوسلی نافرمانی کرتے جاتے ہیں تو ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ فاسق لوگ ہیں. تو ڈرنا چاہیے. یہی اللہ کے ساتھ تقویٰ ہے کہ اللہ کا دل میں خوف ہو تو پھر انسان اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو. یعنی تقویٰ میرا ہی تمہارے دل میں ہونا چاہیے. تو تقویٰ کا بنیادی جو تصور ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. اور اللہ کا ڈر اس سینس میں کہ آپ کو ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے آپ جو ہے مجمع میں ہیں، چاہے آپ اندھیرے میں ہیں، چاہے آپ اجالے میں ہیں، چاہے آپ سڑک پہ ہیں یا چاہے آپ کسی بند کمرے میں ہیں. یہ تصور کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور ان میں جو نیک اعمال ہیں ان کا اچھا اجر ملے گا اور جو بد اعمال ہیں ان کا برا وبال پڑے گا. تو یہ جو تصور ہے یہ ہے تقویٰ. اور اسی تصور کو اجاگر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ مسلمان متقی بن کر رہیں. اور پھر متقی جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. تو اگر ہم متقی نہیں بنیں گے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے نامہ اعمال کا حساب چکانا اس کا احساس نہیں ہوگا تو ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ جو تقویٰ ہے اسی کا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی صورت میں دیں گے. تو یہ جو اہم بات آج کے اس درس میں ہمارے سامنے آئی کہ ایک تو یہ کہ حج کے دوران یہ نافرمانیاں، لڑائی جھگڑے اور یہ رافسا یعنی شہوانی عمل یا اس کی گفتگو، اس کی سوچ و بچار اس طرح سے بھی منع فرمایا گیا ہے تاکہ ایک اتنا بڑا مجمع جب ایک ساتھ اکٹھا ہوگا، ایک ساتھ وہ سارے اعمال کریں گے تو وہاں کسی قسم کی کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ امن چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا. تو یہ اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. ایک مخصوص دنوں میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو جب یہاں سے یہ مخصوص پریکٹس کر کے اس دوران تقویٰ کے ساتھ یہ سارے جو ہیں مراحل اس کے جب حل کیے جاتے ہیں اور ان پہ چلا جاتا ہے تو گویا ایک انسان ایک ٹریننگ سے گزر کے آتا ہے. اور اس ٹریننگ سے گزرنے کے بعد پھر انسان اگر ویسا نہ بن سکے کہ جیسا اس نے تربیت لی وہاں پہ، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا. اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا خالص اللہ کی نیت سے اور اس میں نہ کوئی شہوانی بات کی، نہ کوئی اس میں لڑائی جھگڑا کیا، نہ کوئی نافرمانی کی، تو وہ حج سے پلٹے گا اس حال میں کہ جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی جب بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے. تو حج کے بعد انسان معصوم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ جو حاج اور الحاج ہیں ان کے کیسے اعمال ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اس میں حج کی کوئی غلطی نہیں
اللہ کے دین کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہمیں حج کی روح کا پتہ نہیں کہ حج کیوں کروایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ہم آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کی گرامر کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رافث ولا فسوق۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ الحج مبتدا ہے، اشہر خبر ہے، اور آگے معلومات کے ساتھ مل کر اشہر معلومات مرکب توصیفی بنا۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے۔ فا عطف من شرطیہ، فرض فعل ہے، فیہن مرکب جاری، الحج مفعول بہ ہے۔ فلا رافث ولا فسوق، تو حج میں کوئی شہوانی فعل اور نافرمانی نہ کرے۔ فا عطف لا نافیہ، اور یہ نافیہ نفی جنس ہے۔ نفی جنس کیا ہوتا ہے کہ وہ نفی ایسی نفی کہ جو ہر اینگل سے نفی ہو، کسی بھی طرح سے اس کے اندر نفی کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو نہ ہو، ہر لحاظ سے اس کے اندر یہ نفی کی جو ہے وہ علامتیں ہوں۔ جیسے فرمایا فلا رافثا، تو کسی قسم کا کوئی شہوانی فعل، یعنی شہوت کے حوالے سے نہ کوئی سوچ ہو، نہ کوئی عمل ہو، نہ کوئی بات ہو، تو لا نفی جنس۔ رافثا فعل ہے، واو عطفہ، لا پھر اسم ہے، اسم نفی جنس، اور فسوقہ معطوف ہے۔ تو یہ لا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے زبر کے ساتھ، جیسے لا ریبہ لا فسوقہ۔ رافثا باب ہے، نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، رافثا مضارع یرفسو، نصرہ ینصرو، رافثا یرفسو۔ رافثا نصرہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بیوی سے مباشرت کی۔ ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نہ حج میں کوئی جھگڑا سرزد ہو، اور جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگی۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں اس سے کوئی جھگڑا سرزد ہو۔ واو عطفہ لا نفی جنس ہے، ابھی ہم نے نفی جنس کے بارے میں پڑھا، یعنی ہر طرح سے اس کے اندر نفی ہو۔ لا جدالہ کسی طرح کا کوئی جھگڑا، نہ جھگڑے کی کوئی سوچ، نہ جھگڑے کی کوئی بات ہو وہاں پہ۔ تو جدالہ بھی معطوف ہے، اور یہ لا کا اسم ہے حالت نصب میں۔ فی الحجی مرکب جاری ہے۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے۔ واو عطفہ ما شرطیہ اور جازمۃ المضارع ہے۔ جازمۃ المضارع یعنی مضارع کو حالت جزم میں لے جانے والے حروف، تو یہاں پہ ما جو ہے وہ شرطیہ اور جازمہ ہے۔ تفعلوا یہ فعل مجزوم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جازمۃ المضارع کیا ہوتا ہے؟ یہ لسٹ ہے، لم، لما، لی، لا، این، من، ما، اینما، یہ سارے حروف جب مضارع سے پہلے آ جائیں، ماضی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے لیکن مضارع سے پہلے آئے تو ان کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ما ہے، اور یہ شرطیہ بھی ہے، یعنی یہ شرط میں یہ 4 حروف ہیں، ان، من، ما، اینما، یہ حروف شرط ہیں، اور یہ جازمۃ المضارع بھی ہیں۔ ما تفعل، ما نے تفعلو کی پیش ہٹا کے تفعل کیا، آگے افعلو تھا اس کو بھی حالت جزم میں افعل کر دیا۔ تفعلو مادہ فا عین لام باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ فعلا، مضارع یفعلو، فتح یفتح، فعلا یفعلو۔ اور تفعلون یہ مضارع جمع حاضر مذکر،
یہ تفتحون کے وزن پہ ہے، تم سب کرتے ہو۔ تفعلون سے پہلے ما جازمۃ المضارع جب لگا تو نون گر گیا اور وہ حالت جزم میں چلا گیا، فعل تفعلو رہ گیا۔ تم سب جو کرو گے، ما شرطیہ، اس نے نون گرا دیا، شرط بھی ہو گئی۔ تم جب سب ایسا کرو گے تو نیکی کے کام وہ اللہ کے علم میں ہوں گے، یعنی جو تم کرو گے نیکی کے کام سارے کے سارے وہ اللہ جانتا ہے۔ من خیرن مرکب جاری، یا لم ہو یہ فعل جواب شرط ہے، پیچھے ما شرطی آیا، اب اس کا جواب آ رہا ہے، یعنی جو تم کرو گے اللہ جاننے والا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ یہ فاعل ہے، یا لم ہو اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، آگے اللہ فاعل ہے۔ یا لم ہو مادہ عین لام میم باب سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو، سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو، یسمعو مضارع واحد غائب مذکر، یعلمو یہ یعلمو یسمعو کے وزن پہ ہے، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ یعلم ہو، یعلم کیونکہ یہ جواب شرط ہے تو یہ بھی حالت جزم میں چلا گیا، پیش ہٹ کے جزم لگ گئی، وہ اللہ جانتا ہے اسے۔ یعلمو سے یعلم جواب شرط۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے ہوش مندو مجھ سے ڈرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ واو اس میں عاطفہ، تزودوا فعل امر ہے، فا عاطفہ اور ان حرف ناصبہ ہے، خیرہ اسم انا کا اسم منصوب ہوتا ہے ان اللہ خبیر، اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے انا کی۔ زاد التقویٰ دونوں مل کر مرکب اضافی بنا، اور یہ خبر انا مرفوع حالت میں، انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، خبر حالت رفع میں۔ واتقونی اور مجھ سے ڈرو، واو عاطفہ اور اتقو یہ فعل ہے۔ وا اتقو مادہ واو قاف یا مزید فی کا باب، اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، اختلافہ یختلفو، اتقا یتقی، مادہ میں واو اور یا، وا کا یا ہے، واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا اس فعل میں۔ امر ہے اتقو، واحد کے لیے اتقی، جمع کے لیے اتقو، تم سب ڈرو۔ وَاتَّقُونِی اور مجھ ہی سے ڈرو، یہ نی جو ہے یہ اصل میں یہ ہے، اور یہ جب فعل امر کے ساتھ ملا تو یہ نی بن گیا، یعنی مجھ سے، اتقو ڈرو، نی مجھ سے۔ یا اولی الالباب اے ہوش مندو، اے عقل والو۔ یا اولی، یا اس میں ندا ہے اور اولی منادہ ہے، اور آگے اولی الالباب مرکب اضافی ہے۔ یا اولی الالباب، یا ندا ہے اور منادہ اولی اور آگے الباب ملا کے اولی الالباب اے عقل والو، یہ منادہ جن کو پکارا گیا۔ اگر منادہ ال کے ساتھ ہو تو یا کے بجائے ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اگر منادہ ال کے بغیر ہو تو یا محمدو یا آدمو، یعنی یا کے بعد جو منادہ ہوگا پیش کے ساتھ آئے گا۔ اگر منادہ مرکب اضافی میں مضاف کی صورت میں آ جائے تو یہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یا عبداللہ، یا کو ہٹا کے پڑھیں گے تو عبداللہ ہی اللہ کا بندہ، لیکن یا ندا پہلے آ جائے تو عبدو کے اوپر پیش ہٹ کے عبدا یا عبداللہ رہ جائے گا۔
ذو واحد اور اولی اس کی جمع ہے، اصل میں اولونا تھا تو حالت نصب میں اولونا اولینا بنا۔ جمع سالم نون والے جو ہیں وہ جب نصب میں یا جر میں جاتے ہیں تو نون سے پہلے واو ہٹ کے یا میں بدل جاتی ہے تو اولونا سے اولینا بن جاتا ہے۔ اول الالباب یہ مرکب اضافی بنا، اور مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف سے پہلے ال نہیں لگتا اور بعد میں تنوین یا نون نہیں آتی۔ اولینا مضاف ہے اور اس کا نون گرا ہوا ہے، کیونکہ مضاف نون قبول نہیں کرتا تو اولینا سے اولی رہ گیا، تو یہ اول الالباب یہ اس طرح مرکب اضافی بنتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 کو پڑھا سمجھا۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔